ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزارے، لیکن ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اچھے بنیں، آپ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں اور آپ کے طور طریقے اچھے ہوں، جب ہی آپ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کے معاملات اس کے خلاف ہیں تو صرف آپ کی پوری زندگی صرف اس خواہش میں گزر جائے گی کہ میں ایک اچھے ماحول میں زندگی گزاروں، لیکن آپ اپنی زندگی اچھے ماحول میں نہیں گزار پائیں گے۔ وہ یوں کیونکہ ایک اچھے ماحول کی بنیاد وہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی نعمتوں پر جو رب قدیر نے انہیں عطا فرمائی ہے اس پر حسد نہ کریں، ان سے جلن نہ رکھیں اور ان کی برائیاں نہ کریں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی چیز اور جو ہماری سب سے بڑی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں اور خواہش اس بات کی رکھتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول ہمیں ملے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ہم ایک دوسرے سے حسد رکھیں گے تو کیا ہمیں اچھا ماحول مل جائے گا؟ کیا ہمارے بچے اچھے ماحول کے اندر پرورش پا پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہم حسد کریں گے کسی کی نعمت پر تو یقیناً ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھنے کے بعد ہمارے اس عمل کو اختیار کرے گی اور وہ بھی حسد کی شکار ہو جائے گی۔ حسد کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خدا آپ دوسروں کی نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں عطا کی حسد نہ کریں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس پر صبر کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی اولاد وہی سیکھتی ہے جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے، مولا ہمیں اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، مولا ہمیں مذہب اسلام کے طور طریقوں پر عمل کرنے